بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حافظ سعد رضوی کا چیف جسٹس سے مطالبہ اور اہل حدیث عالم دین بھی میدان میں آگے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک قادیانی کے کیس میں چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پاکستان کا آئین تمام لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تمام مذہب اور فرقے کے لوگ اپنے ادارے کھول سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اسی فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کیس سے توہین قرآن اور ترویج مذہب کے حوالے سے شکوں کو حذف کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ایک بڑا ٹرینڈ بھی چلایا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے ناظرین کرام، ایک بڑے اہل حدیث عالم دین علامہ شام اللہ ظہیر صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل اور مدعی کے وکیل کو وقت نہ دے کر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ جب آئین پاکستان عام شہری کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب یہ حق لینے والے کون ہوتے ہیں؟ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ جو معاملات 40 سال پہلے طے ہو چکے تھے ان کو چھیڑ کر چیف جسٹس صاحب حالات کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین کرام، علامہ شام اللہ ظہیر نے اپنے بیان میں کہا کہ آئین پاکستان میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ منکرین ختم نبوت ایک غیر مسلم اقلیت ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ جب تک منکرین ختم نبوت آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تو چیف جسٹس صاحب کن حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ منکرین ختم نبوت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح قرآن پاک کی اپنی مرضی کی تفسیر کو عوام میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ آپ بتا دیں کہ منکرین ختم نبوت کو کون سا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے ترجمے یا تفسیر کو عوام میں تقسیم کریں؟ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قاضی القضاء کا عہدہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو شخص آئین کے خلاف جائے اس کو غدار کہا جاتا ہے، تو پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی غلط تشریح کرے جس کا فائدہ منکرین ختم نبوت کو ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ناظرین کرام، علامہ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حضور معافی مانگے اور جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے اسے رجوع کریں۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دے کر کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے بھی یہی بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک سمپل سی بات ہے کہ جب تک کوئی شخص یا کوئی گروہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر کوئی بھی جج یا کوئی بھی عدالت اس کو کس طرح حقوق دے سکتی ہے؟ ناظرین کرام، منکرین ختم نبوت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر چیف جسٹس صاحب اس بات کا جواب دے دیں کہ منکرین ختم نبوت کس طرح قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ کس قانون اور آئین نے منکرین ختم نبوت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ شعائر اسلام کا استعمال کر سکیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔